الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یؤتی مالہ یتزکی صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ پر صحابہ اکرام کی فضیلت، ان کی عظمت کو بیان فرمایا۔ سورۃ المدثر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین کہ محبوب ان کو آپ کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس آیت کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری جلد نمبر 7 میں حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من کذب بالشفاعۃ، جس بندے نے میری شفاعت کو جھٹلایا تو وما لیسا نصیب، تو اس بندے کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ یعنی جس بندے نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کو جھٹلا دیا تو اس بندے کے لیے حضور کی شفاعت سے کوئی حصہ نہیں۔ اسی آیت کے تحت آگے لکھا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شفاعتی مباحۃ الا لمن سب اصحابی، میری شفاعت اس بندے کے لیے مباح نہیں ہے جو بندہ میرے اصحاب کو برا بھلا کہتا ہے۔ شفاعتی مباحۃ، حضور فرما رہے ہیں میری شفاعت اس بندے کے لیے مباح نہیں، اس بندے کے لیے جائز نہیں، میں اس بندے کی شفاعت نہیں کروں گا جو بندہ میرے اصحاب کو برا بھلا کہتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں اس بندے کی شفاعت نہیں کروں گا، میری شفاعت اس کے لیے مباح نہیں جو میرے اصحاب کو برا بھلا کہے۔ آج جو لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں، تو انہیں اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا چاہیے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب سے محبت کرنی چاہیے، ان کی عظمت، ان کی شان کو بیان کرنا چاہیے، نہ کہ معاذ اللہ انہیں برا بھلا کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکی، وہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ وہ بدلہ اس کا بدلہ دے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، سوا صرف اور صرف وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے کہ جو بلند و بالا ہے۔ ولسوف یرضی، ان قریب اللہ بھی اس سے راضی ہوگا۔ حاضرین و سامعین، تفسیر مظہری جلد نمبر 7 میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ فرماتے ہیں وَهَٰذِهِ الْآيَةُ لِأَبِي بَكْرٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ لِنَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے۔ تو فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ،
وَقَوْنُ أَبِي بَكْرٍ أَتْقَى النَّاسِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ دَلِيلٌ عَلَىٰ كَوْنِهِ أَفْضَلَهُمْ۔ آپ فرماتے ہیں انبیاء علیہم السلام کے بعد جو سب سے زیادہ لوگوں میں سے متقی اور پرہیزگار ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے، اسی لیے آپ سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ حاضرین و ناظرین، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہیں، اور آپ ہی سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ دیکھیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دیتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں لا نعدل بأبی بکر احدا، اور ہم سیدنا ابو بکر صدیق کے برابر کسی ایک کو نہیں قرار دیتے تھے، سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو جانتے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا ثم عمر، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، اس کے بعد ثم عثمان، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم سب سے افضل جانتے تھے۔ دیکھو حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی فرما رہے ہیں کہ ہم سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو جانتے تھے، آپ کے برابر کسی کو نہیں ٹھہراتے تھے۔ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یا علی یہ تو بتائیں لوگوں میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال ابو بکر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق لوگوں میں سے سب سے بہتر ہیں۔ قال ثم من، پھر آپ فرماتے میں نے عرض کی اس کے بعد، فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق۔ ثم من، پھر اس کے بعد میں نے پوچھا یا علی اس کے بعد لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عثمان۔ دیکھو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ سب سے بہتر کون ہے تو آپ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا نام لیتے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا ای الناس خیر ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب آپ کے ہاں کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ عرض کی یا رسول اللہ مردوں میں سے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ تو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام، حضور علیہ السلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے کتنی محبت کرتے تھے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے مجمع سے سوال کیا کہ آج تم میں سے کس نے نماز جنازہ اور تدفین میت میں شرکت کی؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے۔ پھر اس کے بعد حضور نے پوچھا آج کون ہے جس نے روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بولے یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا آج کس بندے نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بولتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کھلایا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا آج کس بندے نے مریض کی عادت کی ہے؟ تو پھر بھی صحابہ اکرام کا مجمع خاموش۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات گرامی بولتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے مریض کی عادت کی ہے۔ تو اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، فرمایا یہ خصلتیں اسی بندے میں جمع ہوگی،
یہ خصلتیں جس بندے میں جمع ہوں گی یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کی تو یہ شان ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابا عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو صحابہ اکرام کو جنت کی بشارت دیں۔ ہم کون ہیں آج صحابہ اکرام کے بارے میں بکواسات کرنے والے، اپنی زبان درازی کرنے والے، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے والے، جن کی شان اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے، وہ سب اللہ سے راضی ہیں۔ تو ہم کون ہیں جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہیں، انہیں معاذ اللہ ظالم کہیں اور انہیں عادل نہ جانیں؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اکرام کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی اور ان کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔